السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم جو منسک میں ہیں نے کہا ہے کہ پاکستان بیلاروس باہمی مفید تعاون کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کے خواہش مند ہے۔ شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو مقامی صنعتوں کو یکساں مواقع فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے ضروری اشیاء کے زیادہ استعمال والے دنوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے طلب و رسد کا مؤثر طریقہ کار وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاسپورٹ کے لیے نئی شرائط سے گداگری اور غیر قانونی ترک وطن کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ افغان سٹیزنز کارڈ ہولڈرز سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پاکستان نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکی صدر کے عائد کردہ جوابی درآمدی ٹیکسز کا مسئلہ باہمی مفاد میں جلد حل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ لوگوں کی سہولت کے لیے آسان کاروبار کارڈ اسکیم کو سادہ بنائیں۔ بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے 6,700 سکھ یاتری پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ سندھ ایپیکس کمیٹی نے قومی لائحہ عمل کے تحت صوبے سے دہشت گرد عناصر کے مکمل خاتمے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ 10ویں پاکستان سپر لیگ کا افتتاحی میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ آج کراچی میں 23 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی عالمی اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں پاکستان کے نور زمان نے مصر کے کریم التورکی کو 3-2 سے ہرا کر چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ اور پنجابی زبان کی صوفی شاعر شاہ حسین المعروف مدھو لال حسین کے مزار پر میلہ چراغاں کل لاہور میں شروع ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کی دعوت پر آج بیلاروس کے 2 روزہ سرکاری دورے پر منسک پہنچے۔ وزیراعظم کی ایئرپورٹ آمد پر بیلاروس کے وزیراعظم الیگزینڈر ٹرچن نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی پر مشتمل اعلیٰ سطح کا ایک وفد وزیر اعظم کے ہمراہ ہے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم صدر لوکاشینکو سے بات چیت کریں گے، جس میں باہمی دلچسپی کے شعبوں میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ توقع ہے کہ فریقین تعاون مزید مستحکم کرنے کے لیے کئی معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ وزیر اعظم کا دورہ بیلاروس دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اور جاری شراکت داری کو اجاگر کرتا ہے۔ شہباز شریف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ وہ خاص طور سے اپنے دوست صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے ساتھ اپنے سرکاری روابط بڑھانا چاہتے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان باہمی مفاد پر مبنی تعاون کو فروغ دینے کے خواہش مند ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج منسک میں وکٹری اسکوائر کا دورہ کیا اور جنگ عظیم دوئم میں اپنی جانیں قربان کرنے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے یادگار پر پھول بھی چڑھائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو صنعتی ترقی کی رفتار تیز کرنے اور برآمدات میں اضافے کے لیے مقامی صنعتوں کو مساوی مواقع کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں برآمدات سہولت اسکیم کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ وفاقی بجٹ کی تیاری میں صنعتی اور تجارتی تنظیموں کی تجاویز شامل کی جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی آمدن میں برآمدات سے اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اجلاس کے دوران اس اسکیم کو زیادہ مؤثر بنانے اور برآمدی شعبے کا اس سے استفادہ یقینی بنانے کے لیے سفارشات پیش کی گئیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ برآمدی صنعتوں کے لیے خام مال اور مشینری کی درآمد میں سہولت فراہم کرنے کے لیے برآمدات سہولت اسکیم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے متعلقہ ماہرین سے مشاورت کی جائے۔ انہوں نے کمیٹی کو مزید مشاورت کے بعد اپنی عبوری سفارشات اور رپورٹ جلد پیش کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اسکیم کا آغاز پیداواری لاگت کم کرنے اور ملکی برآمدات کی عالمی منڈیوں میں مسابقت کے لیے کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاسپورٹ کے حصول کے لیے نئی شرائط سے گداگری اور غیر قانونی ترک وطن کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹس کے دورے کے دوران ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے نئی شرائط کے حوالے سے تمام قانونی تقاضے ترجیحی بنیادوں پر پورا کرنے کی ہدایت کی۔
انہوں نے کہا کہ وطن واپس بھیجے جانے والے افراد کے پاسپورٹ بلاک کیے جانے کی ہدایت پر 100% عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے نئی نصب شدہ 6 مشین ریڈیبل پاسپورٹ اور 2 ای پاسپورٹ مشینوں کا معائنہ بھی کیا۔ وزیر داخلہ نے مشینوں کی تنصیب کے لیے پاکستان کے دورے پر موجود جرمن ٹیم سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ نئی مشینوں سے پاسپورٹ آفس کی پرنٹنگ کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا، جس سے عوام کے لیے پاسپورٹ کے اجراء کے عمل میں مزید تیزی آئے گی۔ ڈائریکٹر جنرل پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی نے شہریوں کی سہولت کے لیے جلد ایک موبائل ایپ کا آغاز کرنے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ کی۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا ہے کہ افغان سٹیزنز کارڈ ہولڈرز سمیت غیر قانونی غیر ملکی شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری رہے گا اور گزشتہ ماہ ختم ہونے والی آخری تاریخ میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغان سٹیزنز کارڈ ہولڈر سے کہا گیا ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر پاکستان چھوڑ دیں اور اپنے ملک روانہ ہو جائیں۔ کسی قسم کی کوئی ڈیڈ لائن میں ایکسٹینشن نہیں ہونے جا رہی، نہ ہوئی ہے اور نہ یہ ایکسٹینشن ہوگی۔ اور اس سلسلے میں آج کے دن تک جو لوگ انلیگل تھے انہیں اس ملک سے بھیجا گیا ہے، اس کی تعداد 8,57,157 لوگ ایسے ہیں جنہیں انلیگل اور اے سی سی کارڈ ہولڈرز کو پاکستان سے ان کے ممالک بھیجا گیا ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ ایک دستاویزی طریقہ کار بھرپور عمل کیا جائے گا۔ پاکستان میں داخلے کے لیے درست ویزا اور پاسپورٹ درکار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو افغان شہری واپسی بھجوائے جا رہے ہیں وہ ایک دستاویزی طریقہ کار کے تحت پاکستان آ کر کام اور قیام کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ قانونی ویزا اور پاسپورٹ رکھتے ہوں۔ طلال چودھری نے کہا کہ پاکستان نے یہ فیصلہ دہائیوں تک اپنے افغان بھائیوں کی میزبانی کے بعد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ حالیہ زمینی حقائق کے پیش نظر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ افغان شہری منشیات کی تجارت اور دہشت گردی کے واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں۔ وزیر مملکت نے کہا کہ منشیات کے ذریعے کمایا گیا پیسہ مجرمانہ اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والوں کی عزت و وقار کو یقینی بنانے میں اندرونی انتظامات کا ذکر کرتے ہوئے طلال چودھری نے کہا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت تمام صوبوں کو اس اقدام پر اعتماد میں لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں 38، خیبر پختونخوا میں 3، سندھ میں 2، آزاد کشمیر میں 3 اور بلوچستان، اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں ایک راہداری مرکز قائم کیا گیا ہے۔ رجسٹرڈ افغان شہریوں کی تعداد کی تفصیلات بتاتے ہوئے وزیر مملکت نے صحافیوں کو بتایا کہ سٹیزنز کارڈ رکھنے والے افغانیوں کی تعداد 8,15,000 ہے، جبکہ 14,69,000 پروف آف رجسٹریشن پروگرام کے تحت قیام پذیر ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے اشیاء ضروریہ کی خریداری خصوصاً رمضان المبارک، عید اور دوسری تقریبات کے دوران طلب و رسد کے مؤثر نظام پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات ملک بھر میں اشیاء ضروریہ کی موجودہ قیمتوں کے حوالے سے آج اسلام آباد میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے وزارت قومی غذائی تحفظ کو ہدایت کی کہ وہ پولٹری کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے، منجمد گوشت کے استعمال کو فروغ دینے کے طریقہ کار کو وضع کرے۔ انہوں نے ٹماٹروں کے نرخوں میں اتار چڑھاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹماٹر پیسٹ تیار کرنے کی بھی سفارش کی۔ احسن اقبال نے وزارت قومی غذائی تحفظ پر زور دیا کہ زیادہ درآمدات والی اجراس کی مقامی سطح پیداوار کے فروغ کے لیے ایک منصوبہ تیار کرے۔ برطانیہ نے تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار برطانوی ہائی کمیشن کی ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر جو مور نے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا۔ برطانوی عہدیدار نے پاکستانی معدنی سرمایہ کاری فورم کے کامیاب انعقاد کو سراہتے ہوئے اسے ملک کے معدنی وسائل کو بروئے کار لانے میں ایک اہم قدم قرار دیا۔ انہوں نے پاکستان کی حالیہ معاشی اصلاحات متاثر ہونے کا بھی اظہار کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے پیٹرولیم کے شعبے میں اصلاحات میں برطانیہ کی حمایت کو سراہا۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر مصدق مسعود ملک نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایات پر گرین کلائمیٹ فنڈ قائم کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کو آگے بڑھانا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس فنڈ کے نمایاں پہلوؤں پر ابھی کام جاری ہے۔ مصدق ملک نے کہا کہ پاکستانی قوم نے ہمیشہ عزم و ہمت سے قدرتی آفات کا مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہماری آئندہ نسلوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے نمٹنے میں دیگر ممالک اور تنظیموں کے تعاون کو سراہتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر نے یورپی ممالک پر زور دیا کہ وہ گرین ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے فنڈز فراہم کریں۔ صنعتوں اور پیداوار کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے کہا ہے کہ حکومت غیر فعال صنعتی یونٹس کی بحالی اور سرمایہ کاروں کے مفادات کے تحفظ پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں اسٹیل کے بڑے صنعت کاروں کے وفد کے ساتھ ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیل کی صنعت کی بحالی اس وسیع تر صنعتی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔ وزیراعظم کے معاون نے وفد کو یقین دہانی کروائی کہ حکومت ان کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ بجٹ میں اسٹیل کے شعبے کی ترقی و حمایت سے متعلق تجاویز شامل کی جائیں گی۔ اسٹیل مینوفیکچررز کے وفد نے پاکستان کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر حکومت تعاون کرے تو وہ مضبوط واپسی کے لیے تیار ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے متعلقہ حکام کو عوام کی سہولت کے لیے آسان کاروبار کارڈ اسکیم کو سادہ بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کاروباری ضروریات پوری کرنے کے لیے قرضہ اسکیم شروع کرنے کی بھی ہدایت کی۔ پنجاب میں سکھ برادری نے مختلف گردواروں کا دورہ کر کے آج 326ویں بیساکھی میلے کی تقریبات کا آغاز کیا، جو رواں ماہ کی 19 تاریخ تک جاری رہیں گی۔ اس میلے میں تقریباً 20,000 مقامی سکھ یاتری، 3,000 بیرون ملک مقیم یاتری اور بھارت سے 7,000 یاتری شرکت کر رہے ہیں۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے غلام حیدر سے۔ بیساکھی میلہ اور 326ویں خالصہ جنم دن کی مذہبی تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت سے سکھ یاتری واگا بارڈر کے راستے آج لاہور پہنچ گئے ہیں۔ وزیر مملکت برائے مذہبی امور کھیل داس کوہستانی اور صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے استقبال کیا۔ اس موقع پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے مذہبی امور کھیل داس کوہستانی نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے سکھ یاتریوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ آج جو ہماری سکھ برادری ہے وہ پاکستان آئی ہے تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے وہ پویتر دھرتی جہاں پہ اولیاء کرام، جہاں پہ بابا گرو نانک جیسی عظیم ہستی کا پویتر استان ہے۔ پاکستان سے ہم میسج دے رہے ہیں کہ ہم تمام مذاہب کا، ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام بھی کرتے ہیں۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کاوشوں پر سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد پاکستان پہنچ رہی ہے۔ 6,751 سکھ شردالو آئے نے۔ میں پہلے کیا سکھ دا تے پاکستان دا رشتہ نو تے ماس دا رشتہ، سکھ دے جذبات، سکھ دی محبت، سکھ سویرے اٹھتا ہے چاہے وہ پاکستان چ وسدا ہے، چاہے وہ انڈیا چ وسدا ہے، چاہے وہ امریکہ چ وسدا ہے، چاہے وہ دنیا دے کسے کونے چ وسدا ہے، جتھے وہ اپنے بھلے دی گل کردا اتھے سربت دے بھلے دی گل کردا، اتھے پاکستان دے بھلے دی گل کردا۔ رمیش سنگھ اروڑا نے مزید کہا کہ بیساکھی میلہ کی مرکزی تقریبات سوموار کو گردوارہ جنم استہان ننکانہ صاحب میں ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ صوبے بھر میں دہشت گردی کے ناسور اور گھناؤنے جرائم کے خاتمے کے لیے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کامیاب کارروائیوں اور مثبت نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اجلاس میں صوبے سے دہشت گردی، منشیات اور گھناؤنے جرائم کے خاتمے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 10 تھانوں کو بہتر بنایا گیا ہے اور باقی پولیس اسٹیشنز پر کام جاری ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کراچی ایئرپورٹ پر ملیشیا کی نجی ایئر لائن ایئر ایشیا کے فلائٹ آپریشن کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے معیشت کی بہتری کے لیے ملک کے صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ بعد میں کراچی میں ملیشیا کے کونسل جنرل حامد ہارڈیناٹا احمد کے ہمراہ 7 رکنی وفد نے گورنر سے ملاقات کی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے 92 نیوز کے بیورو چیف طارق عزیز کے چھوٹے بھائی سلیم نواز کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے مرحوم کی روح کے لیے دعا کی اور سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی نے کہا ہے کہ عوام کو فوری ریلیف کی فراہمی محتسب دفتر کی اولین ذمہ داری ہے۔ یہ بات انہوں نے ساہیوال میں وفاقی محتسب کے علاقائی دفتر کے افتتاح کے موقع پر کہی۔ انہوں نے کہا کہ اداروں پر عوامی اعتماد کی بحالی اچھی حکمرانی کے لیے ضروری ہے اور شکایات کے جلد ازالے کے طریقہ کار شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے نہایت اہم ہیں۔ اعجاز احمد قریشی نے کہا کہ تمام وفاقی اداروں کے خلاف عوامی شکایات نمٹائی جائیں گی۔ وفاقی محتسب نے کہا کہ عوامی سہولت کے لیے ملک بھر میں
25 علاقائی دفاتر قائم کیے گئے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں عالمی بینک کے انفراسٹرکچر کے ریجنل ڈائریکٹر پنکج گپتا کی قیادت میں عالمی بینک کے 3 رکنی وفد نے زیر تعمیر 1530 میگا واٹ کے تربیلا کے 5ویں توسیع پن بجلی منصوبے کا دورہ کیا۔ وفد نے منصوبے کے کئی اہم مقامات کا تفصیلی دورہ کیا اور جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عائد کردہ جوابی ٹیکسز کی خصوصاً ترقی پذیر ممالک پر دورس اثرات مرتب ہونے کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ پاکستان اس مسئلے کے فوری اور باہمی طور پر فائدہ مند حل کے لیے پر امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیکسوں کے جائزے کے لیے ایک رہبر کمیٹی اور ورکنگ گروپ تشکیل دیا ہے۔ ترجمان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان گلوبل انڈر گریجویٹ ایکسچینج پروگرام حال ہی میں منقطع ہونے سے دونوں ملکوں کے درمیان 15 سال سے جاری تعاون ختم ہو گیا ہے اور اس پروگرام نے ہزاروں پاکستانی طلبہ کی تعلیمی اور ثقافتی شعبوں میں رہنمائی میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ طلبہ کے تبادلے کے پروگرام سائنسی اور ٹیکنالوجی پر مبنی علوم اور عوام کے درمیان روابط پر خصوصی توجہ کے ذریعے دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ترجمان نے غزہ میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے فلسطین کے تنازع کے پرامن حل کے بارے میں اگلی اعلیٰ سطح کی بین الاقوامی کانفرنس کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے رواں سال جون میں ہونے والی کانفرنس کے لیے تیاری اجلاس کی مشترکہ صدارت پر فرانس اور سعودی عرب کو سراہا۔ ترجمان نے کہا کہ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی یا ان کی سرزمین کے الحاق کی کسی بھی کوشش کو واضح طور پر مسترد اور مؤثر انداز میں روکنا چاہیے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے قابض حکام کی جانب سے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد اور عیدگاہ میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہ دینے کی شدید مذمت کی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے پلوامہ اور بارامولہ میں تحریک حریت کے رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی پولیس نے تحریک حریت جموں کشمیر کے نظر بند رہنما بشیر احمد بٹ کے گھر پر چھاپہ مارا اور تلاشی کی کارروائی کی، جو اس وقت نئی دلی کی تہاڑ جیل میں قید ہیں۔ پولیس نے بارامولہ میں تحریک حریت کے ایک اور رہنما محمد اشرف لایا کے گھر پر بھی چھاپہ مارا۔ چھاپوں اور تلاشی کارروائیوں کے دوران گھروں میں لوٹ مار کے علاوہ پولیس نے اہل خانہ کو دھمکایا کہ وہ حریت کارکنوں کو حق کے خود ارادیت کے مطالبے سے باز رکھیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں پورے مقبوضہ جموں کشمیر میں گھروں پر مسلسل چھاپوں اور ہراساں کرنے کی کارروائیوں کی مذمت کی۔ ترجمان نے کہا کہ بی جے پی حکومت اور مقبوضہ کشمیر میں اس انتظامیہ ہراساں کرنے اور دھمکیوں کے ذریعے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو دبا نہیں سکتی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے عالمی مسائل کے تناظر میں کثیر الجہتی نظام کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات نیو یارک میں اقوام متحدہ کی ہیڈ کوارٹرز میں یو این اسٹاف ریکریشن کونسل پاکستان کلب کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکریٹریٹ اور رکن ملکوں کے درمیان وسیع تر اشتراکی عمل کی ضرورت پر زور دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کے نقطہ نظر اور حدود کو سمجھ سکیں۔ عاصم افتخار نے کہا کہ ثقافتی سفارتکاری اور عوامی سطح پر روابط باہمی افہام و تفہیم اور ہم آہنگی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ محصور غزہ میں اسرائیلی فوج نے جاری وحشیانہ حملوں میں مزید 35 فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ شجاعیہ کیمپ پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں 55 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ غزہ میں اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 61,700 ہو گئی ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان مذاکرات کا دوسرا مرحلہ آج ترکیہ کے دارالحکومت استنبول میں ہو رہا ہے۔ ان مذاکرات کا مقصد یوکرین میں جنگ کے بعد سفارت خانوں کے کام کو معمول پر لانا ہے۔ یورپی یونین کی درآمدات پر ٹیکسز کے بارے میں امریکہ کے خلاف جوابی اقدامات پر فی الحال عمل درآمد نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈیر نے ایک بیان میں کہا کہ یورپی یونین مذاکرات کی ایک موقع دینا چاہتی ہے۔ اس سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی جانب سے درآمدات پر عائد کردہ بھاری محصولات سے متاثرہ ممالک کے لیے 90 دن کے وقفے کا اعلان کیا تھا۔ جمہوریہ ڈومینیکا کے علاقے سینٹو ڈومینگو کے ایک نائٹ کلب کی چھت گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 184 ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ منگل کو پیش آیا تھا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔
10वीं पाकिस्तान सुपर लीग का इफ्तिताही मैच कल रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। मैच रात 8:30 बजे शुरू होगा। मैच से पहले इसी मकाम पर इफ्तिताही तकरीब में सूफी गायक आबिदा परवीन और अली जफ़र अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। 10वें PSL के गाने के गुलकार अबरारुल हक, अली जफ़र, नताशा बेग और तलहा अंजुम भी इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म करेंगे। टूर्नामेंट नेशनल बैंक स्टेडियम कराची, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आज कराची में पाकिस्तान के नूर जमान ने अंडर 23 आलमी स्क्वाश चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया है। उन्होंने अपने मुखालिफ मिस्र के करीम अल तुर्की को 3-2 से शिकस्त दी। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए नूर जमान ने कहा कि उन्होंने एहसास जीतने के लिए सख्त मेहनत की। दूसरी जानिब ख़वातीन का टाइटल मिस्र की फ़ेरोज़ अबुल खैर ने जीत लिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप जीतने पर पाकिस्तानी खिलाड़ी नूर जमान को मुबारकबाद दी है। आज अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा कि पूरी कौम को नूर जमान की कामयाबी पर फ़ख्र है और उनकी शानदार कारकर्दगी से पाकिस्तान को आलमी सतह पर पसीराई मिली है। पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम और ओमान के दरमियान 4 मैचों की सीरीज़ का तीसरा मैच कल इस्लामाबाद में खेला जाएगा। मैच दोपहर 4:30 बजे शुरू होगा। सीरीज़ 1-1 से बराबर है। आज लाहौर में ICC ख़वातीन क्रिकेट आलमी कप टूर्नामेंट के क्वालिफायर के तीसरे मैच में बांग्लादेश की ख़वातीन टीम ने थाईलैंड को 178 रन से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश की टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 271 रन बनाए। जवाब में थाईलैंड की टीम 28.5 ओवर्स में 93 रन बनाकर आउट हो गई। बांग्लादेश की निगार फातिमा को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। क्वालिफायर के 2 मैच कल लाहौर में खेले जाएंगे। लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में पहला मैच पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान, जबकि दूसरा मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में आयरलैंड और वेस्ट इंडीज़ की ख़वातीन टीमों के दरमियान खेला जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म के यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने खेलों के शोबे में नौजवानों को मज़ीद मौक़े फ़राहम करने के लिए हुकूमत की जारी कोशिशों पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम के साथ मुलाकात में राना मशहूद ने व्हील चेयर क्रिकेट टीम की शानदार कामयाबियों को सराहा। उन्होंने कहा कि टीम ने क्रिकेट के मैदान में मुल्क को नुमाया मकाम दिलाया है। उन्होंने व्हील चेयर क्रिकेट टीम को कौमी हीरोज़ करार दिया। उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान भर में जल्द क्रिकेट टैलेंट हंट ट्रायल शुरू किए जाएंगे और डिजिटल यूथ हब के ज़रिए ट्रायल्स के लिए रजिस्ट्रेशन के हवाले से नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जाएगी। ये तो थी खेल के मैदान से कुछ खबरें, और अब कुछ खबरें सुनते हैं तिजारत से मुतालिक। एशियन ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन तलहा महमूद ने कर्ज लेने के बजाय मकामी कारोबारी अफराद और सनतकारों को बाइख्तियार बनाने के रास्ते तलाश करने पर तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री के सेक्रेटेरिएट में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ताजर बरादरी को मौसर तौर पर सहूलियात और उनकी हिमायत करे तो वो गैर मुल्की कर्ज़ों की बजाय मज़ीद ज़र मुबादला कमा सकते हैं। और उन्हें पाकिस्तान को एक फलते फूलते दरख्त से ताबीर करते हुए ख़बरदार किया कि इसकी शाखों को काटने का मतलब कारोबारी शोबे को नज़रअंदाज करना है, जिससे कभी पायदार तरक्की नहीं हो सकती। उन्होंने आइंदा कौमी बचत से मुताल्लिक उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि कारोबारी बरादरी ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं और मुस्तकबिल करीब में मुआशी इस्तेहकाम और बेहतर कारोबारी माहौल के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया कि एसी 100 इंडेक्स 2036 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,16,189 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 638 मिलियन से ज़ायद हिस्सस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 448 मिलियन से ज़ायद हिस्सस का लेन देन हुआ था। आज मजमूई तौर पर 451 कंपनीज के हिस्सस का लेन देन हुआ, जिसमें 347 कंपनी के हिस्सस में कीमतों में इजाफा, 63 में कमी, जबकि 41 कंपनीज के हिस्सस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 280 रुपये 65 पैसे, कीमत फ़रोख्त 281 रुपये 15 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 360 रुपये 61 पैसे 361 रुपये 26 पैसे, यूरो 308 रुपये 24 पैसे 308 रुपये 78 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपये 76 पैसे 74 रुपये 89 पैसे और UAE दिरहम कीमत खरीद 76 रुपये 94 पैसे, जबकि कीमत फ़रोख्त 77 रुपये 7 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,81,893 रुपये रही। ये थीं तिजारती खबरें, और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से चंद खबरें।
4 روزہ طویل میلہ چراغاں کل لاہور میں پنجابی صوفی شاعر شاہ حسین المعروف مدھو لال حسین کے مزار پر شروع ہوگا۔ اس حوالے سے ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اختر رسول کی رپورٹ سنتے ہیں۔ چار روزہ میلہ کل شالامار باغ لاہور سے ملحقہ معروف پنجابی صوفی شاعر شاہ حسین المعروف مادھو لال حسین کے دربار پر منعقد ہوگا۔ شاہ حسین کی تعلیمات پر مبنی پینل ڈسکشنز، لیکچر اور پنجابی مشاعرہ کے ساتھ ساتھ محفل سماع اور ہیر گوئی کا بھی اہتمام ہوگا۔ سونا قدم چکیا ہے ورلڈ سٹی لاہور نے تے اے ساری چیزاں تانوں ایتھے بھی نظر آن گیاں، کھیڈاں، بھنگڑے، ڈھول ٹمکا، مشاعرے، موسیقی، تے اس لیے اپنی فیملیز دے نال جا کے میلہ انجوائے کرو۔ میلے کے دوران تاریخی طور پر جلائے جانے والا الاؤ بھی روشن کیا جائے گا، جہاں عقیدت مند چراغاں کریں گے۔ اسلام آباد ماڈل کالج فار بوائز میں نوجوانوں میں مطالعہ، تخلیقی صلاحیتوں اور ادب کو اجاگر کرنے کے لیے داستان گوئی کی ایک سیشن کا انعقاد کیا۔ سیشن میں داستان گوئی اور ادب کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا تاکہ نوجوانوں کو داستان گوئی کی اہمیت بتا کر ان کا مستقبل سنوارا جا سکے۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر کامران جہانگیر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نوجوانوں میں مطالعہ اور سیکھنے کے عمل کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کے لیے پرعزم ہے۔ اس سال عید الفطر پر کبیر، کلفی سمیت 5 فلمیں ریلیز کی گئیں۔ دیگر فلموں میں دی مارشل آرٹسٹ، لمبی جدائی اور ہاف فرائی، جس کا پرانا نام ونس اپان اے ٹائم ان کراچی تھا، شامل ہیں۔ فلم ہاف فرائی اس عید پر تفریحی فلموں میں سر فہرست تھی جو مزاح، ایکشن، کامیڈی سے بھرپور تھی۔ فلم کی تحریر اور ہدایت کاری ابو علیحہ نے کی ہے، جنہوں نے گزشتہ برس انتہائی پسند کی جانے والی فلم ٹکسالی گیٹ بنائی۔ اور راولپنڈی آرٹس کونسل اعلیٰ تعلیمی کمیشن کے اشتراک سے اس ماہ کی 22 تاریخ سے منشیات سے انکار، زندگی سے پیار کے موضوع پر بین الجامعاتی ڈراموں کے مقابلوں کا انعقاد کرے گی۔ پنجاب آرٹس کونسل کے ترجمان کے مطابق ان مقابلوں کے انعقاد کا مقصد نوجوانوں میں منشیات کے مضر اثرات کو اجاگر کرنا ہے۔ طلبہ مقابلے میں شرکت کے لیے اس ماہ کی 10 تاریخ تک رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ جیتنے والی ٹیم کو نقد انعامات دیے جائیں گے۔ یہ تو تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ پاکستان اور چین نے چینی خلائی اسٹیشن ٹیانگونگ پر پاکستانی خلاباز بھیجنے کا تاریخی معاہدہ کیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ چین کی حکومت دوسرے ملک کے خلانوردوں کی تربیت کرے گی۔ چائنا مینڈ اسپیس انجینئرنگ آفس اور پاکستان کی اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن کے عہدیداروں نے 28 فروری کو چین کے خلائی اسٹیشن پرواز مشن میں پاکستانی خلابازوں کے انتخاب، تربیت اور شرکت کے حوالے سے تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ چینی ادارے کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور اسپارکو کے چیئرمین محمد یوسف خان نے معاہدے پر دستخط کیے، جس سے پاکستانی خلابازوں کے انتخاب کی راہ ہموار ہوئی۔ توقع ہے کہ انتخاب کا عمل 1 سال میں مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد خلابازوں کی چین میں تربیت کی جائے گی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے تقریباً 20,000 سال قبل کے انسانوں کے تیار کردہ پتھر کے اوزار دریافت کیے ہیں۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ اس وقت موسمی سیارے سے لی گئی تصویر کے مطابق خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، جنوبی بلوچستان اور بلائی سندھ میں مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع ابرآلود رہنے کے علاوہ وقفے سے تیز ہوا، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں گرم رہا۔ تاہم بلائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، جنوبی پنجاب اور جنوبی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں دیر کے مقام پر 15 ملی میٹر، پٹن 10، کلام 9، مالم جبہ، چراٹ 4، سدھو شریف 3، پشاور 1، چترال دروش 1۔ گلگت بلتستان میں گپس کے مقام پر 4، ہنزا 3، پنجاب ڈیرہ غازی خان میں 1
1 ملی میٹر، بلوچستان میں پنجگور کے مقام پر 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو شہید بن نذیر آباد میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لڑکانہ، جیکب آباد، سکر، موئنجو-داڑو 44، روڑی اور بہاولپور میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر عام شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 23، لاہور 39، کراچی 35، پشاور 35، کوئٹہ 30، مظفر آباد 32، گلگت 21، اسکردو 20، سری نگر 19، جموں 36، لے 14، پلوامہ 19، اننت ناگ 20 اور شوپیہ میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک متی اللہ، مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد، نیوز پروڈیوسر یاسر اسلم، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبر تصنیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیرا رانا اور عبدالقدیر اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔